کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارسالیوں والوں نے گویا وہ ہماری مادری زبان ہوتی ہے نا، جنگل کو منگل بنا دینا، وہ حسین منظر آپ نے کیا ہے کہ آنے والے کئی دنوں اور کئی نسلوں تک آج کے یہ مناظر، یہ اجتماع یاد رہیں گے۔ یعنی جن گلیوں سے ہم گزرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو ایسے ہی نہ جانے کتنے لوگ آج کے اس اجتماع پاک میں بھی گاؤں گاؤں، گلی گلی، قریہ قریہ علاقے سے لوگ یہاں پہنچے ہوں گے، اور گاؤں دیہات کا علاقہ ہے تو دور دراز سے بھی لوگ اپنے کام و کاج ختم کر کے وہ بھی عین ظہر کے بعد وہ لوگ بھی تشریف لے آئیں گے۔ کسان والا معاملہ کہیں نہ کہیں گاؤں شہر کے مقابلے میں تھوڑا غریبی معاملہ رہتا ہے، اور یہ لفظ غریب آیا نا تو اس سے ایک بات یاد آئی۔ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غریب مالدار سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور قیامت کا آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ یعنی غریب امیر سے 500 سال پہلے داخل جنت ہوگا۔ اچھا، بات اگر غریب کی نکلی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ پیاری بات یاد آئی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جب جنت کا ملاحظہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں سب سے زیادہ جن کو میں نے پایا وہ غریب لوگ تھے۔ مبارک ہو گاؤں والوں کہ غریب ہیں لیکن بہت بڑا اجتماع کر کے آپ نے دکھایا ہے۔ غریب ہونے کے بعد بھی یہ اس انداز سے جو لوگوں کی اصلاح اور آج کی اجتماع پاک سے جو لوگ لے کے جائیں گے نا، تو غریب آئے تھے لیکن علم کی روشنی سے مالا مال اور مالدار ہو کے یہاں سے پلٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں سے علم دین سیکھنے، دوسروں کو سکھانے والا بنائے۔ مختصر طور پہ میں آپ کے بیچ حاضر ہوں۔ بات اگر اسی غریبی کے تعلق سے نکلی تو اسی غریبی کے تعلق سے ایک واقعہ، اس کے بعد پھر میں آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ غریب مالدار سے ہم نے یہ پڑھا کہ یہ آدھا دن پہلے داخل جنت ہوگا۔ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں غریبوں کو زیادہ دیکھا، تو گویا غریب فائدے میں ہے، غریب علم کے معاملے میں، غریب قربت کے معاملے میں بڑا فائدے میں ہے۔ اور اسی غریبی کے تعلق سے ایک بات یاد آئی کہ جب غریب اپنی غریبی پر صبر کرتا ہے، غریب جب اپنی غریبی پر صبر کرنے والا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یعنی غریب اگر غریبی میں رہ کر اگر وہ حرف شکایت ادا کرے، غریب غریبی میں رہ کر اگر ناجب کلمات استعمال کرے، غریب غریبی حالت میں رہ کر رب کی بارگاہ میں کچھ ایسے جملے استعمال کرے جو اسے استعمال نہیں کرنا تھا، تو پھر وہ غریب کو یہ مقام نہیں مل سکتا، وہ غریب اس زمرے میں آ نہیں سکتا۔ وہ غریب جو غریب ہونے کے بعد بھی صبر کرتا ہے، وہ غریب جو غریبی کی حالت میں رب کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر ایسے غریب کو اللہ تعالیٰ اپنی قربت بھی حاصل اپنی قربت سے بھی اسے قریب کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بہت کچھ چیزوں سے بھی نوازتا ہے۔
جیسے کہ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ ہے۔ ایک شخص جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور رب سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت ان سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ اللہ کے نبی اب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوہ طور رب سے کلام کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، جب آج آپ اپنے رب سے بات کریں، کلام کریں، تو رب سے میرے لیے ایک دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے، اللہ مجھے صاحب ثروت بنا دے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے، ایک مالدار شخص سے ملاقات ہوئی۔ مالدار شخص نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کوہ طور جا رہا ہوں رب سے کلام کرنے کے لیے۔ کہا کہ مرحبا، اچھی بات ہے، لیکن جب آج اللہ سے بات کریں، کلام کریں، تو میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ میرے مال میں کمی کر دے، مال میں کچھ کم ہو جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ چلے، کوہ طور پہنچے، رب سے ہم کلام ہوئے۔ جب آپ واپس آئے تو اتفاق کے پہلے مالدار سے ملاقات ہوئی۔ مالدار نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میری بات رب سے کی؟ کیا آپ نے میرے تعلق سے دعا کی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہاں میں نے دعا کی۔ تو رب نے کہا کہ اس سے کہہ دو وہ جس چیز میں ہاتھ لگائے گا میں اس میں اور برکتیں عطا کروں گا، وہ جس چیز میں ہاتھ لگائے گا وہ اور مزید اضافے کی طرف بڑھے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے جس حال میں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ مٹی میں ہاتھ لگاؤ تو سونا بن جاتا ہے، ایسی وہ شخص جس چیز میں ہاتھ لگاتا اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا۔ گویا اس کے مال میں اور وہ اضافہ ہوتا گیا اور مالدار ہوتا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مالدار سے ملاقات کر کے سیدھا چل رہے تھے، راستے میں ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، ایسا کہ اپنے آپ کو وہ بالوں میں چھپایا ہوا تھا، ریت میں ڈھکا ہوا تھا۔ آواز لگائی اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، ذرا ادھر تشریف لائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس کے قریب گئے۔ کہا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں وہی ہوں جو جب چلے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اللہ سے میرے لیے بھی دعا کرنا، کیا آپ نے میرے لیے دعا کی؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے دعا تو کی، لیکن میرے رب نے کہا کہ اس سے کہو کہ جس حال میں ہے وہ شکریہ ادا کرتے رہا، جس حال میں رہے وہ شکریہ ادا کرتا رہا ہو۔ تو گویا جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ کہا تو وہ شخص آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے کس حال میں رکھا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہو؟ جب آپ گئے تھے تو میں کپڑے کے ساتھ آپ سے ملاقات کیا تھا، اور آج کپڑا بھی میرے بدن میں نہیں ہے، شرمگاہ کو چھپانے کے لیے میں ریت میں ہوں، کیا اسی حال میں میں رہوں گا؟ اتنا کہنا تھا۔ یہ ناشکری والے جملے اس کی زبان سے نکلنا ہی تھا کہ ایک تیز ہوا چلی، جو ریت سے اپنے شرمگاہ کو چھپایا تھا وہ ریت بھی اڑا، وہ ریت بھی اس سے دور ہو گیا، گویا کہ بالکل برہنہ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے شخص، اگر ابھی تم نے ناشکری کی تو تمہارے بدن سے ریت اور بالو چلا جاتا ہے، ایسے اگر ناشکری کرتے رہے جو کچھ بھی بچا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ پیغام یہ ملا کہ اللہ ہمیں جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں اگر اس کا شکر ادا کریں گے تو کم رہیں گے صحیح، لیکن اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ مال کم رہے گا، اللہ اس میں عزت عطا فرمائے گا۔ گویا کہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گویا کہ وہ غریب اگر غریبی پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر کا بدلہ بہتر عطا کرتا ہے، بہترین شکل میں اسے پیش کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ غریبی کے عالم میں بہت ساری خطاؤں کی طرف نکل پڑتا ہے، غلطیاں کر دیتا ہے، بلکہ غلطیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ناجبہ کلمات بھی پیش کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں حرف شکایت بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی تو غریب ہیں، لیکن ان کی غریبی کا عالم یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں رہنے والا اگر مالدار شخص بھی ہوتا ہے نا تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے گھر میں صبح کا کھانا بنا یا نہ بنا، پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ غریب کسی کو اپنی غریبی بتاتے نہیں ہیں، جتاتے نہیں ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ لیکن اگر چولہا نہ جلا تو کیا ہوا؟ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں حرف شکایت نہیں بلکہ شکریانہ کلمہ پیش کرتے رہے،
تو اللہ تبارک و تعالی ایسے غریبوں کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک غریب کی بات یاد آئی، ایک ایسی بھی غریب تھی جو گویا کہ اپنی جھوپڑی میں رہا کرتی تھی، لیکن یہ غریب خاتون ایسی تھی کہ جہاں اپنی جھوپڑی میں رہا کرتی تھی اسی جھوپڑی کے قریب میں ایک بہت بڑا محل تھا، ایک بہت عالی شان بلڈنگ تھی۔ وہ محل ایسا کہ اس علاقے کا سب سے بڑا مالدار شخص کہلایا جاتا تھا۔ اتنا بڑا مالدار، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مہینے تک اگر وہ اناج لوگوں میں تقسیم کرے، اپنے مال کو لوگوں میں خرچ کرے، تب بھی اس کے مال میں کمی کے قریب نہ ہو، اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا۔ وہ مال اتنا کہ سلسلہ وار اپنے خاندان سے مالداری چلتا چلا آ رہا تھا۔ اتنا بڑا مالدار شخص، ایک مرتبہ اس مالدار شخص کا بیٹا، نوجوان بیٹا، اپنے گھر کی چھت پر، اپنے گھر کے ٹہریس پر، اپنے اونچائی بالا خانے پر چکر لگا رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے اچانک اس کی نظر اس جھوپڑی پر پڑی جہاں پر اس جھوپڑی میں رہنے والی ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی، اس پر نظر پڑی۔ وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ اس کا دیوانہ ہو گیا، اس پہ فریفتہ ہو گیا، اس کا عاشق بن گیا۔ عاشق ایسا بنا کہ سوچا کہ اگر میں ایسے بات کروں، راضی ہو یا نہ ہو، چلو مالی طور پر میں اس کو راضی کراتا ہوں۔ غلام کو بلایا، بہت سارے تحفے تحائف دے کر کنیز کے پاس، اس خاتون کے پاس بھیجا کہ جاؤ یہ سارے تحفے اس غریب جھوپڑی والی لڑکی کو دینا اور اس کے عوض میں تم اسے خرید کے میرے پاس لانا۔ غلام بہت سارے تحفے لے کر اس خاتون کے گھر جاتا ہے، اس لڑکی کے قریب گیا، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولنے والی وہی خوبصورت لڑکی تھی۔ کہا کون ہو؟ کہا کہ اس علاقے کا سب سے بڑا مالدار شخص کا خادم ہوں، یہ سارے تحفے یہ تحائف ہم تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ کہا کیوں؟ دینے کی وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ غلام کہنے لگا یہ سارے تحفہ میرے آقا آپ کو دے کر آپ کو خریدنے چاہ رہے ہیں، محبت گناہ آپ کو دیے ہیں، محبت گناہ ان کا پیش کرو، آقا آپ کو خریدنا چاہ رہے ہیں۔ خاتون جیسے ہی سنتی ہے سہم جاتی ہے، ڈرتی ہے اور ڈرتے ہوئے کہتی ہے اے خادم، اے غلام، جاؤ جا کر اپنے آقا سے کہہ دو یہ مال و دولت اسے مبارک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آقا سے یہ پیغام دے دینا کہ لذت کے لیے گناہ نہ کر، کیونکہ لذت ختم ہو جانے والی چیز ہے اور گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی چیز ہے، اسی لیے لذت کے لیے گناہ نہ کر، جا کے اپنے آقا سے کہہ دو۔ خادم پلٹا، اپنے آقا کے قریب گیا، کہا کہ حضور وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نظر نہیں آ رہی ہے، آقا وہ لڑکی کسی ایسے ویسے گھر کی تربیت یافتہ لڑکی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ لڑکی بڑی شریف النفس ہے، وہ لڑکی طبیعت کی بہت اچھی ہے، وہ لڑکی مزاج کی بہت خوبصورت ہے، اس لڑکی کی تربیت اس کے باپ نے کسی ایرے غیرے انداز میں نہیں کیا ہے، لگتا ہے کہ اس لڑکی کی تربیت نے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کے مطابق اس کے باپ نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے، کیونکہ آپ کے مال کو دیکھ کر اس نے مال کی طرف پلٹا نہیں ہے بلکہ سیدہ کے جملے کے ساتھ مجھے واپس کر دیا ہے، کہا کہ لذت کے لیے گناہ نہ کر، لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ خادم نے جیسے یہ جملہ کہا تو آقا پل بھر کے لیے سہمتا ہے، رک جاتا ہے، چلو اس کو اپنی جگہ چھوڑ دو، لیکن تھی وہ غریب گھر کی لڑکی، تھی وہ کسان کی بیٹی، روز کمانے کھانے والے گھر کی بیٹی تھی، باپ بھی ایسی لڑکی کا رشتہ ویسے ہی گھر تلاش کرتا ہے جس گھر میں اس لڑکی کو 2 روٹی مل جائے، دن بھر کا کھانا مل جائے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں شادی کو اتنا زیادہ ترجیح دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو لینے دینے کا رواج ہے نا وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی غریب گھر میں کوئی لڑکی ہے، اچھی تربیت یافتہ ہے، وہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارتی ہے، آئیڈیل کسی ہیروئن اور کسی اور سیریل والی کو نہیں بلکہ آئیڈیل بنائی ہے تو سیدہ کو بنائی ہے، لیکن ایسی
لڑکی کا نکاح کسی اونچے خاندان میں نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ لوگ آج اسٹیٹس دیکھتے ہیں، لوگ آج اپنے خاندان والے ایک خاندان دوسرے خاندان والے کو دیکھتے ہیں۔ اگر میرے گھر میں 2 مرسڈیز لگتا ہے تو میں بھی دیکھوں کہ اس کے گھر میں 4 کار لگتے ہیں یا نہیں ہے۔ اگر میری 2 بلڈنگیں ہیں تو میں دیکھوں کہ جس گھر میں رشتہ کر رہا ہوں وہ بلڈنگ والا ہے یا نہیں ہے۔ آج اسی انداز سے تقابل ہوتا ہے اور گھر کا حال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب یہ اونچائی خیال کے ساتھ ماڈل لڑکیوں کو گھر لائے ہیں، اونچی بلڈنگ دیکھ کر گھر لاتے ہیں، تو اس گھر کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن ہاں، آج بھی غریب گھر میں ایسی لڑکیاں پائی جاتی ہیں جو سیدہ کے کردار کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ آج بھی غریبوں کے گھر میں ایسی لڑکی پائی جاتی ہیں جو حضرت زینب کو اپنے آئیڈیل بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ تلاش کی ضرورت ہے۔ اب وہ لڑکی تھی غریب گھر کی، باپ نے بھی ایسا ہی لڑکا تلاش کیا تو دونوں میں نکاح کا معاملہ ہوا، شادی بیاہ کا معاملہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی جوڑے میں ایسی برکتیں عطا کی کہ اللہ نے انہیں 1 اولاد 2 اولاد 3 اولاد اللہ نے انہیں عطا کی، اور تینوں اولادوں کے ساتھ شوہر بیوی بڑے خوش تھے۔ لیکن ایسا ہی خوشی کا دور چل ہی رہا تھا کہ اس علاقے میں قحط سالی آئی۔ قحط ایسا کہ لوگ کھانے پینے کے لیے ترس گئے، لوگ بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ اٹھے۔ گویا کہ 22 مارچ آج بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے علاقے میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو لوگ اس انداز سے بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ گئے تھے۔ لوگ بلک اٹھے تھے کہ کہیں سے اناج ملے تو کھائیں، کہیں سے آٹا مل جائے تو کھائیں۔ لوگ تو سامنے والے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بات کروں تو بیماری قریب آ جائے، لوگ دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ حال تو ایسا تھا کہ اگر بیٹا پونے سے چل کر اپنے گھر آیا تو ماں دروازہ کھول کے دیکھتی، اچھا میرا بیٹا آیا ہے، کہا کہ پہلے جاؤ 14 دن تمہیں کوارنٹائن میں رہنا پڑے گا، 14 دن پہلے تمہیں وہاں پر رہنا ہوگا، پھر آنا ہوگا۔ اس قدر لوگ ڈر چکے تھے کہ ماں اپنے بیٹے کو گھر کے اندر آنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ گویا کہ وہ قحط سالی کا عالم کیسا ہوگا، لوگ بھوک اور پیاس کی شدت میں بڑا تڑپے بلک رہے تھے۔ ایسے عالم میں یہ بھی تو غریب گھر والے تھے نا، ان کے بھی اناج ختم ہو گئے۔ اتنے میں وہ مالدار شخص کا باپ کہنے لگا، اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے اتنا مال و زر سے نوازا ہے، اگر میں پورے علاقے میں تقسیم کروں اناج تب بھی میرے مال میں کمی نہیں ہے۔ جاؤ، لوگ جو بھوک اور پیاس کی شدت میں نڈال ہو چکے ہیں تم ان کے لیے اناج تقسیم کرو۔ بیٹا مال لے کر، اناج لے کر، کھانے کے سامان لے کر، غلہ لے کر باہر آیا اور اعلان کیا کہ جس کے گھر میں راشن نہیں ہے وہ آ جائے، آ کر لے جائیں۔ گویا کہ لوگ قطار در قطار آ کر کھڑے ہو گئے۔ سامان وہی نوجوان کھڑا ہو کر دے رہا تھا۔ دیتے دیتے اچانک اس کی نظر اس خاتون پر پڑی، دیکھا، چینا، پہچان لیا، کہا کہ یہ وہی ہے۔ دل میں خیال کیا کہ اس وقت یہ نہیں آئی تھی میرے پاس، لیکن آج اس کے پاس اناج نہیں ہے، اناج لینے کے لیے آئی ہے۔ اگر یہ مسرور ہو کر نہیں آئی تھی لیکن ضرور مجبور ہو کر آئے گی۔ خادم سے کہا، اے خادم، تم لوگوں کو اناج تقسیم کرو۔ آبرو کے اشارے سے اس کنیز کو، اس لڑکی کو، اس خاتون کو اپنے کمرے خاص میں بلاتا ہے۔ کمرے خاص میں بلایا، خاتون پہنچی، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اے مالدار شخص، اللہ نے مجھے 3 بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے 3 اولاد سے نوازا ہے، اور وہ تینوں اولاد کئی دن سے نہیں کھائے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں نڈال ہیں۔ اگر تم اناج دے دو گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اگر تم کچھ دے دو گے تو میں تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں دعائے خیر کروں گی۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے خاتون، آج بھی میری وہی منشا ہے، آج بھی میری وہی نیت ہے، آج بھی میرا وہی ارادہ ہے۔ اگر تم میرے ارادے کو تکمیل کر دو، اگر تم میرے ارادے کو مکمل کر لو گی تو میں تمہیں اناج دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں اناج دے دوں گا۔ آج بھی میری وہی نیت ہے، میری نیت کی تکمیل کرو، تم اناج لے جاؤ، جو مانگو گی وہ دیا جائے گا، بلکہ منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو لڑکی ڈرتی ہے، خوف خدا سے لرزتے ہوئے کہتی ہے، اے مالدار شخص کے نوجوان بیٹے، لذت کے لیے کیوں گناہ کرتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لذت پل بھر کے لیے ہے، اور پل بھر کے بعد جب لذت ختم ہوتی ہے تو گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، گناہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ کیا اس بات کا خوف نہیں ہے اگر اسی حال میں ہم دنیا سے
سے چلے گئے تو پھر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ اگر میں اسی حال میں چلی گئی تو سیدہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گی؟ اے نوجوان شخص، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے خاتون، اگر تم تین بچوں کی زندگی چاہتی ہو تو پھر تمہیں میری یہ محبت گناہ قبول کرنا ہے، تمہیں یہ محبت گناہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر پلٹ جاتی ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچی، تینوں بچے دوڑے دوڑے آئے، ماں کے جھولے کو پکڑے، ماں کے اس جھولے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں، ہمارے لیے تم نے کھانے کا کیا سامان لایا ہے؟ ماں، ہماری بھوک کو ختم کرنے کے لیے تم نے کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ ماں، ہمارے پیاس کو مٹانے کے لیے تم کیا لے کر آئی ہو؟ تم تو ہماری ماں ہو نا۔ ماں کیا کہتی؟ جب بچے نے اپنے ماں کے جھولے کو خالی دیکھا، تڑپ گئے۔ تڑپتے ہوئے کہتے ہیں، ماں، اگر تو ہمیں کھلا نہیں سکتی تو کیا ہی اچھا ہے کہ تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہی زندہ درگور کر دے۔ اے ماں، کیا تو ہمارے بھوک اور پیاس کی شدت کو دیکھ نہیں پاتی ہے؟ کیا ماں تو ہماری یہ سوکھی حلقوں کو دیکھ نہیں پا رہی ہے؟ تو ماں ہو کر ہمیں کھانا نہیں کھلائے گی تو کون کھلائے گا؟ اے ماں، اگر تو زندگی دے نہیں سکتی تو کیا ہی اچھا ہے کہ زندگی سے بہتر تو ہمیں موت دے دے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچو تو صحیح، وہ ماں جو اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو 9 مہینہ کوکھ میں رکھ کر دنیا میں لائی ہو، جب وہی بچہ اسے کہتا ہو، ماں اگر زندگی نہیں دے سکتی تو کیا ہی اچھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے مجھے زندہ درگور کر دے، تو ماں کی حالت اس وقت کیا رہی ہوگی؟ ماں کی کیفیت کیسی رہی ہوگی؟ دوسرا بچہ اگر یہ کہتا ہے، ماں میرے سوکھے حلق کو دیکھ کر بھی تجھے ترس نہ آیا، تو میرے لیے کچھ لے کر نہیں آئی؟ کیا تو یہی چاہتی ہے کہ میں زندہ درگور ہو جاؤں، میں بھوک اور پیاس کی شدت میں مر جاؤں؟ تو ماں کی حالت کیا رہی ہوگی؟ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھنے والے سب کو پتا ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے، ماں جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ ارے یہ تو وہی ماں ہے نا، جب رات میں سونے کا وقت ہوتا ہے ماں کا، جب بیٹا جاگ جاتا ہے، بچہ جاگتا ہے، بچہ جب تک سوتا نہیں ہے ماں تب تک جاگتی رہتی ہے۔ ماں کے سر کا درد نکلتا ہے، ماں درد کسی کو جتاتی نہیں ہے بلکہ بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ یہ سردی کا موسم ہے، این سردی کے موسم میں اگر بچہ پیشاب کر دے تو گویا کہ ماں اس کے کپڑے کو بدلتی ہے، اگر بستر پہ پیشاب کر دے تو ماں اپنے دوسرے آوٹ میں، دوسرے کروٹ میں لے لیتی ہے، لیکن دوسرے کروٹ میں اگر بچہ پیشاب کر دے تو جب کوئی جگہ باقی نہ رہتا ہے تو ماں پیشاب کی جگہ پر سوتی ہے، بچے کو سینے میں سلا دیتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ ماں کے سامنے اگر بچے یہ کہتے ہو، ماں اگر زندگی دے نہیں سکتی تو کیا ہی اچھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے میرا گلا گھونٹ دے، تو سوچو ماں کا عالم اس وقت کیا رہا ہوگا، ماں کی کیفیت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ ارے ماں ماں ہے، ماں کی جیسا کون محبت کر سکتا ہے؟ گویا کہ سردی ہو یا بارش ہو، ٹھنڈی ہو، کوئی بھی عالم ہو، گویا کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے ہی دعائیں کرتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ گویا کہ دن کے اگر 1 بجے بیٹا گھر نہ پہنچا تو ماں سکون سے کھاتی نہیں ہے، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکل کر 2-4 لوگوں سے پوچھتی ہے، میرے بیٹے کو تم نے دیکھا تھا کیا؟ وہ ڈیوٹی اس کا ختم ہو چکا ہے، اب تک میرا بیٹا نہیں آیا ہے۔ ماں کی تڑپ کا عالم یہ ہے۔ سردی کے عالم میں لوگ کمبل اوڑھ کے اپنے گھر میں سوتے ہیں، لیکن بیٹا رات کے 12 بجے تک گھر نہ آئے تو ماں گھر کی 4 دیواری میں کمبل اوڑھ کے نہیں رہتی ہے، دروازے پر چیار ڈال کر بیٹھی رہتی ہے کہ میرا لال آنے والا ہے، میرا لختی جگر آنے والا ہے۔ گویا کہ ماں دھوپ ہو، بارش ہو، سردی ہو، تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتی ہے، بچوں کی زندگی ایک طرف ہے۔ ایسی عالم میں سوچو تو صحیح، بچے یہ کہتے ہو، ماں اگر زندگی دے نہیں سکتی تو کیا ہی اچھا ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے ہمارا گلا گھونٹ دے۔ ماں ان بچوں کے رونے سسکتے ہوئے حالت کو دیکھ کر بے قرار ہو گئی۔ بے قراری کی عالم میں یہ سوچنے لگی، چلو چل کر اس مالدار شخص سے ایک مرتبہ اور التجائیں کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں میری کوئی محبت آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بات امنڈ کی آ جائے تو مجھے وہ قبول کر لے، کچھ نہ کچھ کھانا پیش کر دے گا۔ ماں یہی سوچ کر خالی جھولا، خالی بستہ لے کر پھر اس مالدار شخص کے قریب آئی، کہنے لگی، اے نوجوان، اللہ نے تجھے بہت مال و زر سے نوازا ہے، بہت دولتیں دی ہے، اللہ نے تجھے بہت زیادہ طاقتیں بھی دیا ہے۔ اے نوجوان، اگر تو تھوڑا سی اناج دے دے گا تو میرے 3 بچوں کی زندگی کو میں سہرا سکوں گی، اگر تو تھوڑا سے کھانا دے دے گا تو میرے 3
بچوں کی زندگی کو میں ان کی زندگی میں پانی لا سکتی ہوں, ان کی زندگی کو میں ان کو جوانی کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر سکتی ہوں. فقط میرے 3 بچوں کی زندگی تیرے ہاتھ میں ہے. اے نوجوان, دے دے تھوڑا سا اناج تاکہ میں اپنے بچوں کو کھلا کر ان کی زندگی واپس لا سکوں. نوجوان کہنے لگا, اے خاتون, اے لڑکی, اگر واقعی تو اپنے 3 بچوں کی زندگی چاہتی ہے تو گویا مجھ سے محبت گناہ قبول کرنا ہوگا, مجھ سے زنا کرنا ہوگا. خاتون پھر لرزتی ہے, دل میں خیال آتا ہے, ایک طرف میرے 3 بچے ہیں, دوسری طرف گناہ ہے. ایک طرف میرے 3 بچوں کی زندگی ہے, دوسری طرف منہ کالا کرنے والا کام ہے. ایک طرف میرے 3 بچوں کی سکتی ہوئی زندگی ہے, ایک طرف میری عزت ہے. اگر میں نے عزت کو داؤ میں لگا دی تو گویا کہ میرے 3 بچوں کی زندگی بچ جائے گی. یہ سوچ کر ماں دل میں خیال کرنے ہی والی تھی کہ اس کے دل میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث یاد آتی ہے. وہ یہ ہے, وہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, وہ حدیث یہ ہے, جب اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی شخص خوف خدا کی وجہ سے, خوف خدا کی بنا پر اگر گناہ چھوڑ دیتا ہے, اللہ اس کو وہاں سے مال عطا کرتا ہے جہاں اس کا تصور نہ ہو, گمان نہ ہو. جب اس خاتون کے دل میں یہ خیال آیا تو خاتون آگے بڑھنے کے بجائے سر اوپر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے, اے نوجوان, تیرا مال تجھے مبارک ہو, میرے بچے مجھے مبارک ہو. اگر میرے بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے مرنا ہے تو مر جائیں, لیکن میں گناہ نہیں کروں گی. میں لذت کے لیے یا بچوں کی زندگی کے لیے میں گناہ نہیں کروں گی. اگر میں گناہ حالت میں دنیا سے چلی گئی تو سیدہ کی بارگاہ میں منہ دکھا نہیں سکتی. اور کیا گارنٹی ہے کہ تو نے اناج دیا اور اناج لے کر میں بچوں کو کھلا دی, اور کیا گارنٹی ہے کہ کھانے کے بعد میرے بچے زندہ رہیں گے. کھانے کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے میرے بچے مر جائیں, لیکن جو گناہ میں کر گئی اس گناہ کو میں کیسے تلافی کر سکتی ہوں؟ یہ گناہ تو میرا باقی رہ جائے گا نا. گویا کہ میرے 3 بچوں کو میں مرنا پسند کروں گی, میں گناہ نہیں کروں گی. یاد رکھ نوجوان, لذت کے لیے میں کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گی. یہ کہہ کر خاتون پلٹ آتی ہے. جیسے گھر آتی ہے اس کے 3 بچے دوڑے دوڑے ماں کے قریب آئے, کہنے لگی, ماں اب تو ضرور میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئی ہوگی, ہمارے بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے تم ضرور کوئی نہ کوئی کھانا لے کر آئی ہوگی. ماں اپنے وہ خالی بستہ, خالی جھولا بیٹوں کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے بچوں, اے میرے لال, اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم محتاج کسی انسان کے نہیں ہوں گے, ہم اللہ کے محتاج ہیں. اب کھانا تو انسان نہیں دے گا, دے گا تو میرا رب قدیر دے گا, اور رب قدیر تب دے گا جب سیدہ کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے. اے بیٹا, دنیا کے سامنے اب ہاتھ نہیں پھیلانا ہے, مصلی بچھاؤ, رب کی بارگاہ میں اب مانگنا ہے. ماں مصلی بچھاتی ہے, سر سجدے میں جھکاتی ہے, کہتی ہے, اے میرے اللہ, اے میرے مالک, اگر تو نے یہ بچوں کو تو نے دیا ہے تو نوالا تو ہی عطا کرے گا. ان بچوں کو ذریعہ میں نے بنی ہے لیکن عطا تو نے کیا ہے. اے اللہ, گویا کہ اگر کوئی پرندہ دنیا میں آتا ہے تو نے اس کے چونچ میں کوئی نہ کوئی دانے کا دانا ضرور پیدا کرتا ہے. اے اللہ, اگر تو نے میرا بیٹا دیا ہے, میرے بچوں کو اگر تو نے دیا ہے تو ان کا کھانے کا انتظام تو ہی کرے گا, ان کے پینے کے انتظام تو ہی کرے گا. مولا, اب دنیا والوں کے سامنے نہیں جانا ہے, اب تیری ہی بارگاہ میں آ گئی ہوں. ماں رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے. جیسے ہی ماں دروازے کے قریب آئی تو دیکھی اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہنے لگی, اے نوجوان, کیا ہوا؟ کیا لذت کے لیے تو میرے گھر تک پہنچ گیا ہے, پھر تو میرے دروازے پر آ گیا, کیا ہوا, پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا, اے خاتون, اے لڑکی, اگر تو غریب ہو کر تیرے دل میں خوف خدا اتنا ہے تو اللہ نے تو مجھے بہت مالدار بنایا ہے, مجھے تجھ سے زیادہ خوف خدا والا ہونا چاہیے. اگر تو غریب ہو کر تیری غریبی میں اتنا تو ناز کرتی ہے, خوف خدا تیرے اندر اس قدر ہے, حضور کی محبت تیرے دل میں اس قدر ہے, تو مجھے اللہ نے تو مال و در سے بہت نوازا ہے, مجھے بلکہ زیادہ خوف خدا ہونا چاہیے, حضور سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اے بہن, تیرا خوف خدا دیکھ کر میں رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کر آیا ہوں. تیرا خوف خدا دیکھ کر میں رب کی بارگاہ میں سچا نادم ہو کر آیا ہوں. اے بہن, ایک تو نہیں بلکہ میں کسی بھی لڑکی کی طرف بری نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے آ رہا ہوں. یہ مال و زر تیرے لیے ہے, یہ اناج تیرے لیے ہے, یہ غلہ تیرے لیے ہے. اے خاتون, لے لے. گویا کہ وہ عام خاتون نہیں تھی, گویا کہ اس خاتون کی پرورش
ہم جیسے گھر والوں کے ساتھ پرورش نہیں ہوئی تھی، گویا کہ وہ پرورش اس کی پرورش بھی ایسی ہوئی تھی گویا کہ اس کا باپ نمازی رہا ہوگا تو بیٹی اس انداز سے جی رہی تھی، گویا کہ اس کا باپ عبادت گزار رہا ہوگا تو اس کی بیٹی کا انداز یہ رہا ہے، گویا کہ اس کا باپ اپنے بیٹی کی جو تربیت کیا ہوگا وہ یوٹیوب، فیس بک یا انسٹاگرام دیکھ کر بیٹی کی تربیت نہیں کیا تھا، بلکہ سیدہ کی کہانی پڑھ پڑھ کر بیٹی کو بتایا تھا، حضرت زینب کی زندگی کو پڑھ پڑھ کر بیٹی کو سمجھایا تھا، تب جا کر اس کی بیٹی نے اس حالت میں ہو کر بھوک اور پیاس کی شدت میں نڈھال ہو کر بھی لوگوں کے سامنے گناہ کے قریب نہیں گئی۔ اس نے کہا کہ اے نوجوان ذرا رک تو صحیح، ذرا ٹھہر، اناج لینے سے پہلے میں ذرا رب کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ دوبارہ سجدے میں جاتی ہے، کہتی ہے اللہ اگر یہ واقعی تیرا بندہ سچی توبہ کر کے آیا ہے، واقعی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر آیا ہے، واقعی دل کی دنیا چھوڑ کر آیا ہے تو اے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ خاتون آتی ہے، اناج لیتی ہے، گزر جاتی ہے۔ وہ نوجوان وہاں سے جاتا ہے، دنیا کے کسی بھی آگ میں ہاتھ لگاتا ہے تو دنیا کی آگ اس کے ہاتھ کو جلا نہیں پاتی ہے، تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس پاکیزہ خاتون کی دعا کا اثر یہ ہے کہ جب دنیا کی آگ مجھے چھو نہیں پاتی ہے تو یہ میرا یقین ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھے جلا نہیں پائے گی، جہنم کی آگ بھی جلا نہیں پائے گی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، بتانا یہ چاہ رہا تھا، ایک تو یہ غریب ہے، دوسرا توبہ ہے۔ غریب غریبی پر اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دیتا ہے، دعا مانگ لے تو گناہگار تائب ہو جاتا ہے، دعا مانگ لے تو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس بچی کی تربیت دیکھیں، اس بچی کی تربیت کیسی تھی، اگر سوچے تو صحیح نا، آج ہماری زندگی کا حال دیکھیں، ہمارے گھر کا حال دیکھیں، ہماری بچی یا ہماری بیویوں کا حال دیکھیں تو ان کے اندر جو اوریانیت ہے، جو ان کے اندر تبدیلی ہے، جو یہ ماڈرن کی حالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو یہ مشرقی تہذیب ان کے اندر آئی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ خود سے نہیں آئی، گویا کہ باپ نے اپنی بچی کی تربیت اس انداز سے کیا ہے تو بچی ایسی ہو کر گھوم رہی ہے۔ ماں اپنی بچی کی تربیت اس انداز سے کی ہے تو بچی میں یہ اوریانیت پیدا ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کا پہلا درسگاہ اسکول نہیں ہے، بچوں کا پہلا درسگاہ کالج نہیں ہے، بچوں کا پہلا درسگاہ مدرسہ نہیں ہے، بلکہ بچوں کا پہلا درسگاہ ماں کی گود ہے، باپ کا گود ہے۔ بچے اگر اپنی ماں کی گود میں صحیح تربیت حاصل کرتے ہیں تو وہ بچہ جو جو آگے بڑھتا جائے گا وہ ماں اور باپ کی تربیت کے مطابق زندگی گزارتا جائے گا۔ اگر ماں اپنی گود میں بچہ رکھ کر 9 مہینے بچہ گود میں ہے اور ماں یوٹیوب دیکھ رہی ہے، گود میں ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو پال رہی ہے، ٹائم پاس فیس بک کے ذریعہ کر رہی ہے، تو اس کوکھ سے اگر کوئی بچہ نکلے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا آپ اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں جس مبارک مہینے میں ہم بیٹھے ہیں، جب وہ ماں جب اپنے بچے کو 9 مہینہ کوکھ میں رکھتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہے، تلاوت کرتی رہتی ہے، تلاوت کرتی رہتی ہے۔ جب اس کا بیٹا دنیا میں آتا ہے، مدرسہ میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو استاد پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، سورہ بقرہ پڑھتا ہے، بلکہ 1 2 3 نہیں 18 پارہ بچہ پڑھ لیتا ہے۔ استاد کہتا ہے اے بچہ آگے پڑھو آگے پڑھو، تو وہ بچہ کہتا ہے اے استاد آگے میں نہیں پڑھ سکتا، آگے یاد نہیں ہے۔ تو کہا یہ 18 پارہ تجھے کہاں سے یاد ہوا؟ تو وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، ولیوں کا سلطان غوث اعظم تھے۔ غوث اعظم فرماتے کہ 18 پارہ تو میری ماں کی گود میں یاد ہوا ہے، کیونکہ جب میں ماں کی گود میں تھا میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اور ماں کے قرآن کو سن سن کر میں ماں کی کوکھ میں 18 پارہ یاد کر کے آیا ہوں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہیں کہ ہماری گھر کی عورت پاکیزہ ہو جائے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے بیوی بدلنے سے پہلے شوہر کو بدلنا پڑے گا، بہن کے بدلنے سے پہلے بھائی کو بدلنا پڑے گا، بیٹی کے بدلنے سے پہلے باپ کو بدلنا پڑے گا۔ باپ اگر سچی توبہ کر لے، بھائی اگر سچی توبہ کر لے، شوہر اگر سچی توبہ کر لے تو یاد رکھیں کہ اس وہ گھر نہیں رہے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا، مدینے کا راستہ بن جائے گا، حضور کی باتیں وہاں ہونے لگے گی تو وہ گھر امن و سکون کا گہوارہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
آج ہمارے بچوں میں جو بھی عریانیت ہے، آج ہی ہمارے گھر کے بچوں میں جو بھی بے تربیت پائی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ باپ بگڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، جیتا جاگتا ایک مظاہرہ آپ کو بتاؤں، باپ اپنے گھر میں ہاف پینٹ پہن کے گھومتا ہوگا تو اس کا بیٹا کیا کرے گا؟ وہ تو اسی انداز پہ چلے گا نا۔ باپ گمچھا پہن کر گھر میں ننگا بدن ہو کر گھومتا ہوگا تو بیٹے کو کیا تربیت ملے گی؟ ماں اگر کبھی سر میں دوپٹہ نہیں رکھے گی تو بیٹی اس ماں سے کیا تربیت لے گی؟ دیکھ رہی ہے کہ ماں کے سر میں دوپٹہ نہیں ہے تو بیٹی ایک دن اپنے سینے سے دوپٹہ نکالتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسکول ہمارا پہلا درسگاہ نہیں ہے، بلکہ ماں کی گود پہلا درسگاہ ہے، باپ کا گود پہلا درسگاہ ہے۔ باپ اگر اچھا ہوگا تو اولاد اچھے، باپ اگر اچھے تربیت کا مالک ہوگا تو اولاد اچھی تربیت کا مالک ہوگا، اور اگر باپ جتنا سلجھا ہوا رہے گا بیٹا سلجھا ہوا رہے گا۔ یاد رکھیں نا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنی ماں کے قریب آئے، کہنے لگے ماں دیکھو نا اللہ میرے چہرے میں کتنا رونق عطا کیا ہے کہ مجھے جو دیکھتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جو میرے قریب آتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ تیرے چہرے کا کمال نہیں ہے جو تیرے چہرے کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو بابا فرید فرماتے تو پھر ماما کون سا کمال ہے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا میں جب تجھے دودھ پلاتی تھی نا، دودھ پلانے سے میں پہلے وضو کر لیا کرتی تھی۔ گویا کہ یہ جو بھی کمال ہے نا یہ وضو کا کمال اور میری گود کا کمال ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع پاک میں آنے والے تمام خوش عقیدہ سنی مسلمان بھائیوں، گویا کہ اگر چاہتے ہیں کہ آج بھی ہماری گود سے غوث اعظم پیدا ہو، ہماری گود سے مجاہد ملت پیدا ہو، ہماری گود سے اعلیٰ حضرت پیدا ہو، ہماری گود سے غریب نواز پیدا ہو، ہماری گود سے غوث پاک پیدا ہو، تو ضروری ہے کہ پھر غوث پاک کے بابا کے جیسا کردار اپنانا ہوگا، غوث اعظم کی ماں کے جیسا اپنے گھر کا انداز لانا ہوگا۔ اگرچہ آپ کی کوکھ سے غوث پاک پیدا نہ ہو سکے، غلام غوث پاک تو پیدا ہوگا نا۔ گود سے اعلیٰ حضرت پیدا نہ ہو سکے، غلام اعلیٰ حضرت تو پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تب ہو سکے گا جب باپ بدلے گا، اور باپ تب بدلے گا جب باپ پانچوں وقت کا نمازی ہوگا، گالی گلوچ سے دور رہے گا، جھوٹ کی باتوں سے دور رہے گا، غیبت سے دور رہے گا، بچوں کو غلط سنگت سے دور رکھے گا۔ باپ جتنا اچھا رہے گا بیٹا اتنا اچھا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ باپ جتنا تربیت یافتہ رہے گا بیٹا اتنا تربیت یافتہ رہے گا۔ باپ جس انداز سے زندگی گزارے گا بیٹا بھی اسی انداز سے زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ گویا کیونکہ بچوں کا پہلا درسگاہ باپ ہے، بچوں کی پہلی تربیت گاہ اس کی ماں ہے۔ ماں باپ جتنے اچھے ہوں گے اولاد اتنی اچھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان میں کہ اغلاط ہو، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ، مل کے آپ لوگ بھی توبہ فرما لیں۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔